اسٹوڈنٹ ڈائن قسط نمبر 2۔ سحر، یہ میری آنٹی ہیں جو کچھ دن ہوئے ہیں گاؤں سے یہاں شفٹ ہوئی ہیں۔ یہ آمنہ ہے میری کزن، اور یہ علی صاحب ہیں اور یہ بھی میرے کزن ہیں۔ سحر نے اٹھ کر سب سے ہاتھ ملایا اور میری طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر سوری کہا اور سلیوٹ کے انداز میں اسے سلام کا جواب دیا۔ وہ مسکرا کر پھر صوفے پر بیٹھ گئی۔ چلیں، کھانا تیار ہے، ہنا کی امی کی آواز کمرے میں گونجی۔ اس سے پہلے کہ ہم اٹھتے، ہنا نے معذرت کرتے ہوئے کہا، میں سحر کا تعارف کرانا بھول ہی گئی۔ یہ میری دوست سحر ہے اور 1 مہینہ ہوا ہے لندن سے آئی ہے اور میرے ساتھ کالج میں BA میں پڑھتی ہے۔ چلیں، اب کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، ہنا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ہم سب لوگ دوسرے کمرے میں کھانے والی میز پر چلے گئے۔ سحر بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں گہری براؤن تھی اور ایک عجیب سی چمک اس کی آنکھوں میں تھی جو عام لوگوں کی آنکھوں میں نہیں ہوتی۔ وہ بہت حسین لڑکی تھی۔ سب لوگ کھانا کھا چکے تو آنٹی اور امی اور ہنا کے ابو ایک دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ ہنا، سحر اور آمنہ ابھی تک کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ علی صاحب، آپ کس کلاس میں ہیں؟ سحر نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، FA کر چکا ہوں اور کل آگے پڑھنے کے لیے داخلہ لینا ہے۔ بہت خوب، اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ پرانے گانے گاتے ہیں اور کبوتروں کو اڑاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، آمنہ بول پڑی۔ تینوں اور زور سے ہنسنے لگی۔ اور کیا کرتے ہیں؟ اس بار ہنا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس کبھی کبھی فٹ بال کھیل لیتا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو بچوں، کافی وقت ہو گیا، اب گھر چلیں۔ تم لوگ تو شاید اس طرح ساری رات بیٹھے رہو، امی نے کہا۔ اچھا بھائی ہنا جی اور سحر، پھر ملاقات ہوگی، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ملاقات تو اب ہوتی رہے گی، ہنا نے الفاظ چبا چبا کر کہا، اور ہم لوگ خدا حافظ کہہ کر اپنے گھر آ گئے۔ کافی اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں نے ٹی وی آن کر دیا۔ خبریں شروع تھیں۔ 1 مہینے میں 15 لڑکیوں کو چڑیل مار کر خون پی چکی۔ خبریں سننے کے بعد میں نے ٹی وی بند کر دیا اور سو گیا۔ صبح میں اور آمنہ انکل کے ساتھ کالج میں داخلے کے لیے چلے گئے اور ہم دونوں کو ایڈمیشن مل گیا۔ آمنہ کو فرسٹ ایئر میں اور مجھے تھرڈ ایئر میں۔ میرا 1 سال ضائع بھی ہو گیا تھا، ورنہ میں ہنا کے ساتھ ہوتا۔ میں نے اسی دن موٹر سائیکل خرید لیا تاکہ کالج میں آمنہ اور میں اکٹھے آ جا سکیں۔ ہر مہینے ابو کے پیسے آ جاتے تھے۔ ویسے بھی ہماری بھی زمینیں تھیں اور ویسے پیسے کی کمی نہ تھی۔ مجھے خود گاڑی رکھنے کا شوق نہ تھا۔ دوسرے دن میں اور آمنہ دونوں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کالج چلے گئے۔ ہم جیسے ہی کالج میں داخل ہوئے، لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ میں نے ایک لڑکے سے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہی جو اس شہر میں ہر دوسرے تیسرے دن ہوتا ہے۔ آج تو چڑیل کالج میں بھی آ گئی اور ایک لڑکی کا خون پی گئی ہے۔ پولیس کی گاڑی کھڑی تھی۔ میں آمنہ کو لے کر گھر واپس آ گیا کیونکہ پولیس مجھے بھی تلاش کر رہی تھی اور کالج میں ویسے بھی آج پڑھائی نہیں ہونی تھی۔ میں سیدھا ہنا کے گھر چلا گیا۔ ہنا بھی واپس آ گئی تھی۔ یار ہنا، یہ کیا چکر ہے؟ میں نے سلام کرتے ہی سوال کیا۔ خدا بہتر جانے، یہ 16واں کیس ہے۔ 1 مہینے میں 16 لڑکیاں چڑیل کا شکار ہوئی اور پولیس اور دوسرے محکمے بری طرح ناکام رہے۔ پہلے جتنی لڑکیوں کو چڑیل نے مارا، جنگل میں یا جنگل کے ارد گرد مارا، لیکن یہ لڑکی میری اچھی دوست بھی تھی اور سحر کے ساتھ ہاسٹل میں رہتی تھی، اور اس کو چڑیل نے یا بدروح نے کالج میں ہی شکار کیا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے، یہ چڑیل کا کام ہے یا کسی انسان کا؟ میں نے ہنا سے پوچھا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے، پوسٹ مارٹم پر بھی کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی۔ چڑیل کا کیا کام ہے یا قتل کا کیس ہے؟
مجھے تو اب بھی خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اب تو میں بھی ہاسٹل میں نہیں رہوں گی، سحر نے کہا۔ میں نے تو تم سے پہلے بھی کئی بار یہ کہا بھی تھا مگر تم مانتے ہی نہیں، ہینا نے حیرت میں ڈرتے ہوئے کہا۔ اچھا میں چلتا ہوں، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ میں دروازے سے نکل کر گھر گیا اور چھت پر چڑھ کر کبوتر نکالنے لگا۔ کبوتر سارے گھر سے مانوس ہو گئے تھے۔ میں نے ایک کبوتر اور ایک کبوتری نکال کر اڑا دیے اور ان کا نظارہ کرنے لگا۔ کبوتر تو 2 گھنٹے بعد آ گیا مگر کبوتری شاید اور اڑنے کے موڈ میں تھی۔ وہ کبھی نیچے آ جاتی تھی اور کبھی بلندی میں چلی جاتی۔ اچانک ایک باز تیزی سے کبوتری کی طرف لپکا۔ کبوتری نے تیزی سے ایک طرف پلٹا کھایا اور بچ گئی۔ باز دوبارہ کبوتری کی طرف لپکا مگر وہ پھر بال بال بچ گئی۔ اب وہ کافی قریب آئی تھی اور باز بھی ناکامی کے بعد دوسرے شکار کی تلاش میں نکل گیا کہ کبوتری اڑتے ہوئے 2-3 مکان چھوڑ کر ایک چھت پر جا گری۔ میں جلدی جلدی گھر سے نکل کر اس مکان کی طرف دوڑ پڑا۔ مجھے اس کبوتری سے محبت بھی تھی اور وہ زخمی بھی تھی۔ میں نے اس مکان کی گھنٹی بجا دی۔ کون؟ اندر سے نسوانی آواز آئی۔ جی علی، میری کبوتری آپ کی چھت پر آ گری ہے اور وہ کافی زخمی ہے۔ آپ اجازت دیں تو میں اسے پکڑ لوں؟ آپ تشریف لے جائیں کیونکہ میں گھر میں اکیلی ہوں اور ابو کام پر گئے ہوئے ہیں اور امی ساتھ والوں کے گھر گئی ہیں۔ دیکھیں جی، میں ایک شریف خاندان کا لڑکا ہوں، کسی کے ماتھے پر تو لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ آپ چلے جائیں ورنہ کسی نے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا۔ پلیز، میں آپ کے گھر سے تھوڑی دور رہتا ہوں اور ہم لوگ مہینہ ہوا ہے مکان نمبر 113 میں شفٹ ہوئے ہیں اور ہنا میری کزن ہے۔ تھوڑی سی خاموشی رہی، پھر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے دروازے کے پیچھے ہو کر مجھے کہا، اچھا آپ جلدی سے اپنا کام کریں اور چلے جائیں، مہربانی۔ میں اندر داخل ہوتے ہوئے کہا اور دوڑ کر چھت پر چڑھ گیا۔ کبوتری ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ مجھے اسے پکڑنے میں مشکل پیش نہ ہوئی۔ میں تیزی سے اترنے لگا۔ اچانک میری نظر اس لڑکی پر پڑی۔ میرے ہاتھ سے کبوتری چھوٹتے چھوٹتے بچی اور میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ بالکل وہی چہرہ، وہی ہونٹ، وہی زلفیں۔ میں کیسے بھول سکتا تھا اس رات کو؟
اچانک میری نظر اس لڑکی پر پڑی۔ میرے ہاتھ سے کبوتری چھوٹتے چھوٹتے بچی اور میں حیرت میں اسے دیکھنے لگا۔ بالکل وہی چہرہ، وہی ہونٹ، وہی زلفیں۔ میں کیسے بھول سکتا تھا اس رات کو؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ صرف اتنا کہ تم سچ بول دو ورنہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں یہ کہہ کر وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ خدا کے واسطے تم چلے جاؤ، کوئی دیکھ لے گا، اس نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ میں منموجی آدمی ہوں، جس بات کا دل میں تہیہ کر لوں وہ کر کے رہتا ہوں۔ اب بتاؤ تم وہی ہو یا نہیں؟ وہ شاید میرے آگے ہار مان گئی۔ ہاں میں وہی لڑکی ہوں۔ یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ آپ چلے جائیں، امی آ جائیں گی۔ پہلے ایک بات کا وعدہ کرو، پھر میں چلا جاؤں گا۔ کل میری بہن کی سالگرہ ہے، تم اپنی امی کے ساتھ آؤ گی یا نہیں؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں کبھی کسی تقریب میں نہیں جاتی اور میں باہر بھی نہیں نکلتی، اس لیے پلیز آپ چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، میں تو نہیں جاؤں گا۔ کبوتری کا خون نکل کر میرے ہاتھوں پر پھیل رہا تھا۔ اچھا، میں کل امی کے ساتھ ضرور آؤں گی۔ شاید وہ میری طبیعت سے واقف ہو گئی تھی۔ میں کارڈ بھیج دوں گا۔ میں سیڑھیاں اتر کر اس کے قریب آ گیا اور تیزی سے اس کے ہاتھ پر کس کی اور گیٹ کی جانب دوڑ لگا دی۔ ایڈیٹ، اس نے غصے سے کہا، مگر میں دروازے سے نکل کر دور جا چکا تھا۔ گھر آ کر میں نے کبوتری کی مرہم پٹی کی اور اس کو جال میں چھوڑ دیا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اب بھی میرے ہونٹوں پر محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسی حرکت نہیں کی تھی، مگر وہ تھی ہی اتنی حسین کہ بے خودی میں مجھ سے یہ حرکت ہو گئی۔ میں اندر ہی اندر مسکرا رہا تھا۔ آج اس کی آنکھیں دیکھ کر احساس ہوا کہ میں شاعر ہوں۔ سارا دن وہ میرے خیالوں پر سوار رہی۔ میں چھت سے نیچے اترا تو حنا اور سحر نیچے موجود تھی۔ اتنی دیر میں آمنہ چائے لے کر آ گئی۔ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ میرا دل نہیں مانتا، میں نے جواب دیا۔ ویسے بھی شاعر لوگ لیٹ شادی کرتے ہیں، انہوں نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اپنی محبوبہ کے غم میں تمام عمر شاعری کرتے رہتے ہیں، اور جب محبوبہ کے 2 بچے ہو جاتے ہیں تب تک وہ اس کے غم سے سوکھ کر تنکا بن جاتے ہیں۔ میں جانتا تھا حنا کا اشارہ میری طرف تھا، کیونکہ میری ڈائری حنا کے قبضے میں تھی، اور اب تک میں نے اپنی ڈائری کا ذکر حنا سے نہیں کیا تھا۔ میں اب بھی سحر کی آنکھوں کو دیکھ کر اندازہ لگا رہا تھا کہ اتنی چمک اور پراسرار آنکھیں میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے آمنہ کی سالگرہ کا کیک خریدا، کارڈ بھی لے لیے۔ حنا نے کارڈز بنوانے میں میری مدد کی تھی۔ حنا کے کہنے پر آس پاس کے لوگوں کے نام لکھے، اور اس وقت میں حیران رہ گیا جب مکان نمبر 99 کا اس نے سب سے پہلے نام لیا اور بیگم رشید کا نام لکھوایا۔ یہ نام شاید اس لڑکی کی والدہ کا تھا، جہاں میں کبوتروں کو پکڑنے گیا تھا، اور اس لڑکی نے وعدہ کیا تھا کہ ضرور آئے گی۔ میں ابھی اسی کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ مجھے نام تو اس کا معلوم نہ تھا، اور نہ ہی مجھے جلدی میں اس کا موقع ملا تھا۔ حنا سے میں نے جان بوجھ کر اس کا نام نہیں پوچھا تھا۔ حنا اور سحر ایک کمرے کو سجا رہی تھی۔ لوگ آہستہ آہستہ آ رہے تھے۔ مجھے اپنے خاص مہمان کا انتظار تھا۔ حنا کی امی حنا سے کوئی بات کر رہی تھی۔ کیا بات ہے آنٹی؟ میں نے پوچھا۔ بس بیٹا، تمہارے انکل کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، حنا کو بتانے آئی ہوں۔ حنا اور سحر دونوں آنٹی کے ساتھ چلی گئی اور میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ حنا کے ابو کو بخار تھا۔ میں نے ڈاکٹر جمیل کو فون کیا، وہ جلدی آ گئے اور کچھ دوائیاں اور ایک انجیکشن دینے کے بعد چلے گئے۔
हिना के अब्बू को नॉर्मल बुखार था। मैं घर चला आया। मेरे ख्वाबों की शहज़ादी अचानक वो कमरे में नमूदार हुई। सुर्ख रंग का जोड़ा इसके बदन पर ऐसे लग रहा था जैसे कोई चांद गुलाबों में घिरा हो। मुझे देखते ही मुस्कुराने लगी। वेलकम, वेलकम, मैंने दूर से आवाज़ लगाई। इसकी अम्मी को सलाम किया और दूसरे मेहमानों को वेलकम जो इनके पीछे आ रहे थे। हिना इतनी देर में आ गई। भाई हेलो मिशेल, क्या हाल है? वो दूर से ही पुकारी। हेलो हिना, तो इस लड़की का नाम मिशेल है। मैंने दिल में सोचा। दोनों आपस में गप्पे मारने लगी। केक पर तमाम मोमबत्तियां रोशन हो गई। हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज़ से कमरा गूंज उठा और तालियों के शोर में आमना ने केक काट दिया। हिना ने केक काट काट कर मेहमानों में तकसीम करना शुरू कर दिए। अचानक मुझे ख्याल आया, सहर कहाँ है? हिना, सहर कहाँ है? मैंने पूछा। वो अभी आ जाएगी, अब्बू के पास है। मैंने बहुत कहा कि आ जाओ, मगर वो यही कहती रही, मैं अंकल के पास हूँ, मेरे केक का हिस्सा रख देना। तुम्हारा जाना ज़रूरी है क्योंकि आमना तुम्हारी कज़न है। वाकई तुम्हारी दोस्त बहुत अच्छी है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मिशेल की माँ मेरी अम्मी से कुछ बातें कर रही थी। हिना लोगों को बोतलें खोल खोल कर पेश कर रही थी और आमना इसकी मदद कर रही थी। मैं फिर मिशेल के करीब गया। मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, कहिए, आप मुझे अच्छी लगती हैं। इससे अगली किस्त आखिरी होगी जिसमें पता चलेगा कि वो डाइन कौन थी।